اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورۃ القصص کا مطالعہ جاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر گفتگو آئی ہے، مزید مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 43 سے۔ فرعون اور آل فرعون کا ذکر آ گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لعنت میں عذاب میں مبتلا کیا اور قیامت کے دن میں وہ بدحال ہوں گے۔ یہ فرعون اور آل فرعون کے لیے سزا کا ذکر آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مزید کلام ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 43۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد، بصائر للناس وہدی ورحمۃ، جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تورات عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اور آپ اس وقت طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا حکم بھیجا۔ وما كنت من الشاہدین، اور اے نبی علیہ السلام آپ اس وقت دیکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ پچھلے واقعات حضور کو اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کا تذکرہ۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے کئی امتوں کو پیدا فرمایا، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ آپ اہل مدین میں مقیم تھے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور آپ کوہ طور کے کنارے پر نہیں تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہے، یہ سب کچھ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو بتایا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو برے انجام سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والے رسول نہ آئے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ پچھلے واقعات حضور کی زبان پر جاری ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل۔ اب آپ کو اللہ نے رسول بنایا، ان لوگوں کی طرف بھیجا جن کی طرف کوئی رسول نہیں آئے۔ مشرکین عرب کی طرف صدیاں ہو گئی، کوئی رسول نہیں آئے، آپ ان کو ڈرائیے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولولا ان تصیبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو یہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا، پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو وہ کہنے لگے، لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، کہنے لگے اس رسول کو کیوں نہیں دی گئی ویسی نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا ان نشانیوں کا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھیں۔ یہ مشرکین کہہ رہے ہیں جیسے موسیٰ کو نشانیاں دی گئیں ایسے ان پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دی جا رہی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب پچھلی نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں ان کا انکار نہ کیا گیا تھا۔ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادو ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، تظاہرا ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور کہنے لگے کہ ہم سب کے منکر ہیں۔ یہاں ایک رائے کے مطابق یہ جو کہا انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادو ہیں، یہ مشرکین کا قول ہے، مشرکین مکہ کا، کہ تورات بھی اور قرآن بھی معاذ اللہ ان دونوں کو جادو کہا ان انکار کرنے والوں نے۔
کہنے لگے تظاہرہ یہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی توحید کی دعوت تورات میں بھی تھی، قرآن پاک میں بھی ہے، حق کا بیان تورات میں بھی تھا، قرآن پاک میں بھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جادو ہیں اور ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور یہ مشرک کہتے ہیں وقالوا انا بکل کافرون، اور کہنے لگے ہم سب کے منکر ہیں، قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام تم کوئی کتاب لے آؤ اللہ کے پاس سے ایسی جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ ان کنتم صادقین، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ تم کہتے ہو یہ جادو ہے معاذ اللہ، تم اس کا انکار کرتے ہو، تم کو بہترین کلام لے آؤ جو ان دونوں سے بہتر ہو، میں پیروی کر لوں گا اس کی، اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں، فَعْلَمْ تو آپ جان لیجئے أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش کی پیروی کرے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم مسلسل ان کے لیے ہدایت کی بات بھیجتے رہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی ہے وہ اس قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اہل کتاب کے نیک لوگ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کا تذکرہ۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، اور جب ان پر یہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دگنا دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں، اگر کوئی کرسچن ہے مسیحیت کا ماننے والا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق آخری رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اس کو 2 ثواب ملیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا ثواب اور آخری رسول نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا ثواب، دوہرا ثواب۔ کوئی یہودی ہے، اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق آخری رسول نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اس کو دوہرا ثواب عطا ہوگا۔ فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دگنا دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، یعنی لوگ ان کا مذاق اگر اڑائیں ایمان قبول کرنے پر یا ایمان پر ڈٹ جانے پر تو وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یہ حبشہ کا علاقہ جہاں مسلمانوں نے ہجرت بھی کی تھی سن 5 نبوی میں، آغاز وحی کا 5واں برس، ہجرت حبشہ، مائگریشن ٹو ایبیسینیا، وہاں پہ دعوت چلی، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ وہاں سے ایک ڈیلیگیشن نصارہ کا جو اسلام قبول جنہوں نے کر لیا، کچھ لوگ آئے یہاں مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کے پاس، تو مشرکین مکہ سے ان کی ڈسکشن ہوئی، مشرکین مکہ کا ان کا مذاق اڑایا ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، حبشہ سے آئے تھے، مشرکین نے ان کے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کی، کہنے لگے وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم، تم بس سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہمیں جاہلوں سے کوئی مطلب نہیں، یعنی ہم جاہل لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ عباد الرحمن کی صفات ہم نے پڑھی تھی، سورہ فرقان کے آخر میں رحمان کے محبوب بندوں کی صفات آئی تھی، ایک ذکر کیا تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب نادان قسم کے لوگوں سے الجھنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام، سلام کہتے ہیں، اور سلامتی کا رویہ اختیار کر کے الگ ہو جاتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے۔ کیوں؟ جس نے دعوت کا کام کرنا ہے وہ جھگڑا نہیں کرے گا، ورنہ جھگڑے گا تو پھر غصہ آئے گا، نفرتیں پیدا ہوں گی، بھی دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ ہاں، سامنے والا الجھنے کی کوشش کرے تو سلام کہہ کے علیحدہ ہو جائے گا، کہنے لگے سلام علیکم، تم بس سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہمیں جاہلوں سے کوئی مطلب نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، جس کے لیے آپ چاہیں،
لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضور کی بڑی خواہش تھی کہ سب لوگ قبول کر لیں، لیکن نہ، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کی بڑی خواہش تھی، لیکن نہ، ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ حضور ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان کے وہ رشتہ دار جو شرک و کفر پر تھے، ان کے تعلق سے ان کی خواہش کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا کہ آپ اگر خواہش کریں کہ ہدایت مل جائے، نہ، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب تین باتیں آئیں گی اگلی چند آیات میں اس تعلق سے کہ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو ہمارے لیے معیشت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر بتوں کو چھوڑ دیں گے تو ہماری تو معیشت چلتی ہے، سارے عرب سے لوگ آتے ہیں، نذرانے آتے ہیں، پیسہ آتا ہے، اکانومی ہماری چلتی ہے۔ بڑے بڑے ایکسپو لگتے تھے اس زمانے میں، مجنہ کا بازار ایکسپو کہہ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اور اوکاس کا میلہ بہت بڑا ایکسپو لگتا تھا وہاں پر۔ تو بھائی یہ تو ہماری تو مٹی، ہمارا تو بٹا بیٹھ جائے گا، معیشت کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ مشرکین کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون، اس فلسفے پر تین باتیں آئیں گی اگلی چند آیات میں۔ پہلی بات، وقالوا، اور انہوں نے کہا مشرکین نے، ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، ہمیں تو مٹا دیا جائے گا۔ اگر ہم توحید پر آ گئے آپ کی دعوت پر، ہمیں تو مٹا دیا جائے گا۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اللہ کا تفسیرہ، کیا ہم نے انہیں امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جہاں ہر قسم کے میوے پھل پہنچائے جاتے ہیں، رزقا من لدنا، ہماری طرف سے رزق کے طور پر، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سارے عرب میں کچھ نہیں اگتا ہے، مکہ میں کچھ نہیں اگتا ہے، مکہ میں کچھ نہیں اگتا، ساری دنیا کی نعمتیں آ رہی، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل۔ تو شرک کر رہے ہو، اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا، خوف سے امن عطا فرمایا۔ شرک کر رہے تھے، 360 بتوں کی گندگی میں ملوث تھے، کھلا رہا ہے اللہ، پلا رہا ہے اللہ، اللہ نعمتیں تمہیں دے رہا ہے، اللہ پھل تمہیں دے رہا ہے، اللہ سکون تمہیں دے رہا ہے، اللہ امن تمہیں دے رہا ہے۔ تمہارے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا، قریش کے کافروں کو۔ تو جب اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے، اللہ بھوکا مار دے گا تمہیں؟ شرک کر رہے ہو، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے، بھوکا اللہ مار دے گا تمہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ پہلا جواب آیا۔ دوسرا جواب، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اپنی معیشت پر غرور کر رہی تھیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ان کے گھر ہیں، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد ہوئے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور آخر کار ہم ہی وارث ہوئے۔ یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ بڑی بڑی قومیں مٹا دی گئی، کھنڈرات ان کے تمہیں نظر آتے ہیں۔ معیشت بڑی زبردست تھی، ٹیکنالوجی بڑی زبردست تھی، عروج بڑا زبردست تھا، انجینئرنگ بڑی زبردست تھی، کہاں گئی؟ سب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، سارے چلے گئے، ہم ہی وارث ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، سب کا وارث اصل کون ہے؟ اللہ۔ تو مال کی فکر ہے تمہیں، معیشت کی فکر ہے، ترقی مل جائے، ترقی مل جائے، ترقی مل جائے، ہوا میں اڑنا سیکھنے کو آگے ہم جی۔ تو پچھلی قوموں کو سارا ملا، بچے کیا؟ اللہ کی نافرمانی پر آئے، اکڑ پر آئے، شرک پر آئے، کفر پر آئے، گناہوں پر اڑے رہے، مٹا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا صرف معیشت کا مسئلہ ہے؟ دوسرا جواب آ گیا۔ تیسرا جواب ایک دو آیتوں میں آ رہے آگے چل کر انشاءاللہ۔ فرمایا وما کان ربک مہلک القری، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، حتی یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے۔ مرکزی بستی، سینٹرل لوکیشن پر اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا۔ یتلو علیہم آیاتنا، جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے۔ وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرنے والے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور وہ بھی کب؟ کتاب آتی ہے، پیغمبر آتے ہیں، اتمام حجت ہوتا ہے، سب کو سمجھایا جاتا ہے، دلائل واضح کیے جاتے ہیں، پھر بھی لوگ اڑے رہتے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے نافرمانوں پر۔ تیسرا جواب معیشت کے تعلق سے، اکانومی کے تعلق سے، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور تمہیں جو شے بھی عطا کی گئی ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جو کچھ دنیا میں ہے عارضی ہے، فانی ہے،
چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والا ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، اصل وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور فرمایا افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ ہیں 3 جوابات۔ نمبر 1، کیا تمہیں اللہ حرم میں امن نہیں دے رہا، مکہ میں امن نہیں دے رہا، کھلا پلا نہیں رہا، تمہیں امن نہیں دے رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حفاظت نہیں کر رہا؟ نمبر 2، صرف مال معیشت کا مسئلہ ہے، پچھلی بڑی بڑی معیشت رکھنے والی قومیں تباہ کر دی گئیں، دیکھ لو کیا انجام ہے، کھنڈر بنے ہوئے۔ نمبر 3، صرف مال 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 اور مال، تو جو آج تمہارے پاس ہے یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے وقتی طور پر ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ہمارا اصل مسئلہ معیشت کا نہیں ہے، معاش کا نہیں ہے، معاد کا ہے۔ معاد کہتے ہیں آخرت کو، بھیجا ادھر ہے ادھر کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ باقی اکانومی تم چلاؤ، کوئی ایشو نہیں، حلال حرام کی تمیز رکھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کفر کر کے، اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر تم سمجھو تمہاری معیشتیں چلیں گی؟ نہیں چلیں گی۔ تم خوب جمع کر لو اور اللہ کی پکڑ آئے تو تمہارے جمع شدہ یہ تمہاری ترقی، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارے وسائل، تمہارے اسباب تمہیں بچا سکیں گے اللہ سے؟ بالکل نہیں۔ تم کتنا بنا لو، کتنا جمع کر لو، اللہ کی نافرمانی کر کے، کیا قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ فرمایا افلا تعقلون، پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، فہو لاقیہ، تو وہ اسے پانے والا بھی ہو، اچھا وعدہ ہے جو اس کو ملنے والا ہے۔ کم متعنا متاع الحیات الدنیا، کیا وہ کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہو؟ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن مجرموں کی طرح حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک سے عمدہ وعدہ ہے اللہ کی رضا اور آخرت میں جنت کا، اور ایک وہ جس کو تھوڑا سا مال و اسباب ملا، خوب ٹھوس رہا ہے، خوب کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کل وہ مجرم بن کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بندے کو صبح 6 بجے پھانسی لگنی ہے، اول تو رات 12 بجے کیا کھائے گا بتائیے؟ اور اگر اتنا ٹھوس بھی لے تو ہونا کیا ہے؟ مرنا ہے تجھے 6 بجے، پھانسی لگنی ہے تجھے، سزا ملنی ہے تجھے۔ پھر تو اللہ کی نافرمانی کر کے کتنے ٹھوس لو بنا لو، کل کیا ہے؟ جہنم کی سزا ہے۔ اور اللہ کی حدود میں رہ کے دنیا گزار لو، قناعت کے ساتھ، شکر کے ساتھ، تھوڑی سی ہے، کل ہمیشہ کی زندگی میں راحت ہی راحت، نعمت ہی نعمت، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا تمہارے لیے ہوگی جنت میں۔ بہت سیدھی سی بات ہے، اللہ ہمیں یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ ان کو ندا کرے گا، یعنی پکارے گا، تو وہ فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں؟ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، جن کو پکارا کدھر ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، وہ لوگ کہیں گے جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی، اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا۔ یہ شیاطین جنات کی طرف اشارہ، شیاطین جنات سرکش، ان کی طرف اشارہ، یہ بھی عذاب میں ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ یہی وہ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے۔ تبرأنا الیک، ہم تیرے سامنے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ جن جنات کو پکارا گیا، شیاطین کو پکارا گیا، ڈیول ورشپرز آج بھی دنیا میں ہیں، ڈیول ورشپرز آج بھی دنیا میں ہیں۔ جن شیاطین کو پکارا گیا، جنات کو پکارا گیا، صاف انکار کریں گے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، پھر وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پا لیتے۔ آخرت میں تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں مان کر عمل کرنا فائدہ دے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ انکار کیا تھا، مخالفت کی تھی، بد کلامی کی تھی، کیا جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی تو وہ آپس میں بھی سوال نہیں کر سکیں گے۔ کل کے نتائج، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔
اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور وہ جو پیغمبروں کے منکر اور دین کا انکار کرنے والے، پیغمبروں کا مذاق اڑانے والے، ان میں سے ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور چن لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، ان جھوٹے معبودوں کو اس چننے کا بھی کچھ اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات طاری فرما دے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے۔ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو۔ قل ارائیتم، آپ فرمائیے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت، بھلا دیکھو اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن طاری فرما دے قیامت کے دن تک کے لیے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے جس میں تم آرام پاؤ۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ دن رات کی نشانیاں ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے نا، ان نعمتوں کا ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا، یہ اعتراف نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔ بتاؤ اگر ہمیشہ رات اللہ طاری کر دے کون دن کو لا کے دے گا؟ ہمیشہ دن طاری کر دے سکون کی رات تمہیں کون دے گا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا اس نظام کو چلانے والا؟ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور تاکہ دن میں تم وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ دن میں تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے کھو جائیں گے وہ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اب ہے 8واں رکوع سورہ قصص کا، قارون کا ذکر آئے گا۔ قارون کون ہے؟ یہ ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے مادہ پرستی کی، ایک میٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والا شخص تھا اور ایک قوم فروش انسان تھا، قوم کو بیچ دینے والا۔ اور یہ کردار آپ کو مسلم ممالک میں بھی ملیں گے، ہمارے ملک میں بھی ملیں گے، قوم کو بیچنے والے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا بنی اسرائیل میں سے، جیلس ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا معاون بنایا تھا۔ یہ جیلس ہو گیا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ اور جب جیلس ہوا، حسد کیا تو دشمنی پر اتر آیا۔ اس نے پینگیں بڑھائی فرعون کیا جا کر، اور فرعون نے اس کو مقام دیا، مال و دولت بھی دیا۔ اور یہ ہوتا ہے جابر ظالم حکمراں جن قوموں کو غلام بناتے ہیں ان قوموں میں کچھ لوگوں کو پک کرتے ہیں اور ان کو نوازتے ہیں اس قوم پر اپنی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے۔ ہمارے بڑے بڑے جاگیرداروں کو یہ بڑی بڑی جاگیریں انگریز نے دی تھیں، سر کے خطاب دیے تھے، جاگیریں دی تھیں تاکہ ان کو اپنا بنا کر وہ انگریز ہم پر مسلط کرے اور اپنی حکمرانی کو جاری رکھے۔ 47 تک انگریز فزیکلی موجود رہا، اس کے بعد انگریز کے اب سرپرستی میں کچھ لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ یہ جو قوم فروشی والا کردار ہوتا ہے یہ ادھر آ رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے زیادتی کی، ایک مادہ پرست انسان، ایک قوم فروش انسان، اس کا تذکرہ۔ درمیان میں مال جس کسی کے پاس بھی ہو، 4 بڑی اہم ہدایات مال کے بارے میں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے لوگوں پر ظلم کیا۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ،
اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا فرمائے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانا طاقتور آدمیوں کی بڑی جماعت کو بھی مشکل تھا. بہت بڑے خزانے تھے جن کو سنبھالنا مشکل تھا، اور اگر ان کو کوئی لاک کیا گیا تو ان کی چابیاں سنبھالنا بھی بڑا مشکل تھا. اتنے خزانے اس کو دیے گئے تھے. اللہ فرما رہا ہے اذ قال له قومه لا تفرح، ایک دفعہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. کچھ اچھے لوگ ہوں گے، آخرت کے طلبگار ہوں گے، دنیا کو بس ضرورت سمجھنے والے ہوں گے، پیغمبر کی تعلیم ان تک پہنچی ہوگی، کہا کہ ایسی حرکت نہ کر، اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. البتہ لفظ دیکھیے کیا ہے، لا تفرح، فرح اترانے کے معنی میں، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ فرح کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ کبھی پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا. قرآن نے کہا ایک جگہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا ہے تو تب سمجھنا جب اس قرآن میں سے تمہیں کچھ ملا ہو. قرآن میں سے اگر ملا ہے نا تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا. سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہی لفظ ہے سورہ یونس آیت 58، قل بفضل اللہ، اے نبی فرمائیے اللہ کے فضل سے قرآن ملا، وبرحمتہ اس کی رحمت سے قرآن ملا، فبذلک فلیفرحوا، اس قرآن پر فرح. اب لفظ اترانا تو اچھا نہیں لگے گا نا، اس قرآن پر خوشیاں مناؤ، اس قرآن پر اپنے آپ کو سمجھو فارچونیٹ ہو، سعادت مند ہو، لکی ہو تم کہ اگر قرآن میں سے ملا ہے. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں سب سے بڑا خیر جسے جمع کیا جائے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. وہاں بھی یہ فرح کا لفظ ہے، وہ پازیٹیو معنی میں، فارچونیٹ سمجھنا، خوش نصیب سمجھنا اگر قرآن میں سے کچھ ملا ہو تو. یہاں اس کو منع کیا جا رہا ہے، لا تفرح اترامت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے تم اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر طلب کرو. لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی ہمارے لیے سامنے رکھ رہا ہے، جو اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کو طلب کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان فرمایا تم بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. 4 باتیں. نمبر 1، جو مال ملا آخرت کی تیاری کرو. دی بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں جمع کراؤ، دی بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں جمع کراؤ. کیا ریٹرن اللہ نے گارنٹی کیا ہے؟ 700 گنا بھی اور اس سے زائد بھی. البقرہ آیت 261، 261 سورۃ البقرہ میں 700 گنا سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو جو ملا جائز پر خرچ کرو، گھر والوں پر حلال کما کے خرچ کرو، جائز ضروریات پر ثواب ملے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آخرت میں جمع کرو اس کو. یہ مال کا ایک استعمال. نمبر 2، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو. ہاں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اپنی حاجات پوری کرو، اپنے گھر والوں کی حاجات پوری کرو، فضول خرچی نہ کرو. آگے آ رہا ہے، ناجائز میں خرچ نہ کرو، لیکن اپنا حصہ نہ بھولو. اتنے کنجوس بھی نہ بن جاؤ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرو، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہ کرو. جمع کر کے کیا قبر میں لے کے جاؤ گے بھائی؟ کیا استعمال کرو. تو دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، اللہ کی نعمت استعمال کرو. نمبر 3، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. یہ جو تمہیں آج ملا یہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تم بھی دوسروں پر خرچ کرو. تمہیں اللہ نے زیادہ دیا، دوسروں پر خرچ کرو. یہ باتیں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ نعمت میں دوسروں کو شریک کرو. تمہیں مال ملا حلال والا، ہاں حرام نہیں، حرام کا مال تو جہنم کے انگارے، حلال والا. تمہیں مال ملا، زیادہ ملا، تمہارا امتحان ہے کہ دوسروں پر خرچ کرتے ہو کہ نہیں. اور اس مال کی نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ دوسروں پر بھی خرچ کرو. اور نمبر 4، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، مال بیجا خرچ نہ کرو. یہ باتیں ہم نے کچھ سمجھی تھیں سورہ بنی اسرائیل میں 30 رکوع میں. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مال بیجا نہ اڑاؤ، بیجا مال اڑانا یہ شیاطین کے بھائیوں کا کام ہے. یعنی اس سے معاشرے میں انتشار و کیوس پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا. کسی کے گھر میں لاکھوں کروڑوں شادی بیاہ پہ لگے اور اسی کے خاندان میں لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، لوگوں کے پاس علاج کا پیسہ نہ ہو، کھانے پینے کے لیے پیسہ نہ ہو، تو کیوس پیدا ہوگا، جیلسی آئے گی، جو ہے وہ اندر جذبات بھڑکیں گے، لوٹ مار ہوگی. پھر تو فساد نہ مچاؤ.
ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بہت اہم ہدایات ہیں، 4 ہدایات مال کے بارے میں۔ قال، اب اس کے دماغ میں خناس ہے، کہنے لگا قارون، قال اس نے کہا، انما اوتیت علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے دیا گیا میرے علم کی بنیاد پر، جو میرے پاس میرا علم ہے۔ یہی ٹون تھی اس باغ والے کی جس کا واقعہ ہم نے سورۃ الکہف میں پڑھا تھا۔ سورۃ الکہف کا 5واں رکوع باغ والا یاد آیا؟ پھر سارا باغ اس کا مٹا دیا گیا۔ کیا ہے؟ میرا علم، میری کمائی، میری محنت، میری انٹلیکٹ، میری قوت بازو، میری ایکسپرٹیز، میرا ایکسپیرینس۔ اللہ کے بندو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہ ہو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اللہ کا اذن نہ ہو یہ زبان بول نہیں سکتی، اللہ کا اذن نہ ہو ملینز آف سیلز جو اندر ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، دماغ نہیں چل سکتا تمہارا، خراب ہو جائے گا تمہارا دماغ اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو۔ کس بات کی اکڑ ہے؟ کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے دیا گیا میرے علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے۔ اللہ کا تفسیرہ، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے بہت سی امتوں کو، من ہوا اشد من قوتا و اکثر جمعا، جو قوت میں بھی اس سے کہیں زیادہ سخت تھیں اور جمعیت یعنی تعداد کے اعتبار سے بھی کہیں بڑھ کر تھیں۔ پچھلی قوموں کو دیکھ لو، قوم عاد و سمود بڑی طاقتور قومیں تھی، مٹا دی گئیں، تو کیا بیچنا اللہ کے سامنے؟ تیرے مال و اسباب کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے انجام سے عبرت پکڑو۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور تحقیق کی غرض سے نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ اللہ کی جب پیشی ہوگی تو اللہ کے ہاں کسی کو کھڑا نہیں کرنے کی ضرورت پہ جائے گی، کوئی تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس نے جرم کیا کہ نہیں کیا، اور نہ مجرمین سے پوچھنے کی ضرورت پہ جائے گی۔ مجرم عام طور پر تو جرم کا اقرار کرتے نہیں ہیں، اور باقی اللہ کے ہاں تو بڑا انتظام ہے، کرامن کاتبین یہ لکھ رہے، نامہ اعمال پیش ہو جائے گا، زمین گواہی دے دے گی، وجود میں سے 6 اعضاء گواہی دے دیں گے، اور خود سب سے بڑا کون گواہ؟ اللہ، سب بتا دے گا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ فخرج علی قومی فی زینتی، پھر وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں آرائش کے ساتھ نکلا۔ آج کے دور کو ویژولائز کیجئے، 15-20 گاڑیوں کے فلیٹ چل رہا ہوگا پورا، ہے نا؟ اس قوم، یہ جو بیچاری قوم جس کا انفلیشن کا معاملہ بہت بڑا ہوا، مہنگائی کا معاملہ بڑا ہوا، ہر بچہ 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے، وہاں کچھ لوگوں کے پیچھے 50-50 گاڑیاں ہوتی ہیں، اور ایسے بھی ہیں گھروں میں 20-20 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ سی وی پہ چلا کے دکھاؤں گا فلاں سنڈے کو میں۔ اللہ اکبر! تو ذرا ویژولائز کیجئے، سڑکیں بند ہوں گی، سگنلز بند ہوں گے، ایک نفری لگی ہوئی ہوگی، اور آج کل تو کرکٹرز کے لیے نفری لگتی ہے جناب، 6 لاکھ اہلکاروں کو لگا کر میچ کروایا جاتا ہے یہاں پر۔ باقی قوم تو جانور ہے، ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں، باقی تو سارے جانور ہیں، ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں، وہ کرکٹرز آئے ہیں، ان کو پروٹیکشن ہم نے دینی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پروٹوکول تو ملتا ہے نا جناب، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، لوگ بیچارے پھنس جاتے ہیں گاڑیوں میں، ایمبولینس میں مر جاتے ہیں، بچے بیچارے پھنس جاتے ہیں، بڑے بیچارے پھنس جاتے ہیں، لوگ جاب پر جا نہیں سکتے ہیں، ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے، اور جو کھڑے ہوتے بیچارے ٹریفک میں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا ویژولائز کیجئے، یہ بھی نکلا ایک دن پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ فخرج علی قومی فی زینتی، پھر وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں آرائش کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یقین وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ بھائی کیا کمال کی بات ہے، بھائی انسان تو انسان ہے نا، کمزور تو ہے نا، زبردست فراری جا رہی ہو اور چلے باقی گاڑیوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خامخواہ کسی کے دل میں کچھ خیال آ جائے، جب ایسے کرو فر کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ اور ہٹو بچوں کی صداؤں کے ساتھ نکلے، کچھ تو آتی ہے نا فیل اندر، بڑا نصیب والا ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا اس کی اتھارٹی ہے، کیا اس کے لیے پروٹوکول ہے، کیا بات ہے بھائی، زبردست۔ تو دنیا پرست یہ سارا کچھ دیکھنے لگے، رال ٹپکنے لگی، رال یاد آئی؟ کچھ یاد آیا؟ سورۃ الاعراف آیت 175 176 177 کس کی مثال آئی تھی؟ کتے والی، دنیا ہی دنیا، بس مال ہی مال، بس ہوس ہی ہوس، گریڈ، لالچ ہی لالچ، استغفر اللہ۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا جیسے کہ قارون کو دیا گیا، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے ہی نصیب والا ہے۔ یہ الفاظ نوٹ کر لیں، یہ دنیا پرست کہہ رہے ہیں نصیب والا ہے، اللہ کسے نصیب والا کہتا ہے؟ تفصیل آئے گی سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر
33, 34, 35 حاصل اس کا سب سے بہترین بات اس کی جو اللہ کی طرف دعوت دے، اس دعوت دین کے دوران عمدہ کردار ہو، کوئی برائی کرے وہ بھلائی سے جواب دے، دعوت کے کام پر ڈٹا رہے، نیک عمل بھی کرتا رہے اور برائی کا جواب بھلائی سے دے، کھڑا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ سعادت تو انہیں کو ملے گی جو صبر کرنے والے ہوں گے، اور یہ مقام ان کو ملے گا جو بڑے نصیبوں والے ہیں۔ اللہ کے نصیب والا کون ہے؟ جو اللہ کی بندگی پر آئے، اللہ کے دین کی دعوت دینے پر آئے، نیک عمل بھی کرے اور ڈٹا رہے حق کی راہ میں، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، مخالفت آئے، ریٹیلیشن آئے، وہ صبر کے ساتھ برداشت بھی کرے اور برائی کا جواب بھلائی سے دے، ایسے کو اللہ کہتا ہے وہ نصیبوں والا ہے۔ اللہ کی ماننی ہے نا۔ یہ ہے سورہ حامیم السجدہ آیت 33، 34، 35، یہ ہے دنیا پرستوں کا قول، انہ لذو حظ عظیم، یقین یہ تو قانون بڑے نصیب والا ہے۔ لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں نا، جو یہ ظاہری چمک دمک میں کھوتے نہیں ہیں، وہ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کہنے لگے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور انہوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا، کتاب کا علم پہنچا، پیغمبر کی تعلیم پہنچی، خیر کی طرف بڑھے ہوئے ہیں، نیک اعمال میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم عطا کیا گیا تھا ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ ثواب تو صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ کون؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے، نیک عمل کرنے والے، حرام سے بچنے والے، حلال پر اکتفا کرنے والے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے، قناعت کرنے والے، ہوس نہ کرنے والے، جو حلال سے مل گیا اس پر اکتفا کر لیں گے اور شکر کریں گے، ہوس، لالچ، گریڈ میں مبتلا نہیں ہوں گے، یہ ہے جو فرمایا ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ ثواب تو صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ اب قارون کا انجام، عجیب انجام، فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، وہ بھی گیا، محل بھی گیا، خزانے بھی گئے، سب کچھ گیا۔ کوئی ڈاکو چور اگر مرتا ہے تو پیچھے مال کسی کے تو کام آئے گا نا، یہ تو گیا پورا، خود بھی گیا، محل بھی گئے، خزانے بھی، سب ختم۔ عبرت بنا دی اللہ نے، فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، وما كان من المنتصرين، اور نہ وہ خود بچاؤ کرنے والوں میں سے ہوا۔ اس کو تو اللہ نے نشان عبرت بنایا۔ آگے فرمایا واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون، اور جو لوگ کل اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے صبح کو کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ ہائے افسوس، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ صبح رات یہ ہو گیا واقعہ، بریکنگ نیوز تو آ گئی ہوگی، گیا بھائی قارون، مال بھی گیا، محل بھی گیا، خزانے بھی گئے۔ صبح ان کو احساس ہو گیا، آنکھیں کھل گئیں، بے شک اللہ ہی ہے جس اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دینے کم دیتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کس کو دے کر آزمانا ہے، کس کو کم دے کر آزمانا ہے، ہی نوز دا بیسٹ۔ اور ہم پڑھیں گے سورہ زخرف، اللہ اکبر، 25واں پارہ۔ زخرف کے معنی آرائش کے بھی ہیں اور زخرف کے معنی سونے گولڈ کے بھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں، سب کے گھروں کو ہم چاندی کے بنا دیں، سونے کے بنا دیں، گھر کیا سیڑھیاں اور چھتیں بنا دیں، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں سارے بہک جائیں گے پھر۔ مال کی محبت میں تو پھر آدمی کہاں جاتا ہے؟ ہی نوز دا بیسٹ، کس کو زیادہ کس کو کم، یہ ان لوگوں کا احساس ہوا۔ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالی ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی یقیناً دھسا دیتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے افسوس کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ قانون کا واقعہ مکمل ہوا، اب آخرت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور نیک انجام تو متقین یعنی گناہوں سے بچنے والوں کا ہے۔ تکبر کا انجام جہنم میں ہے، اور جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں، تقوی والے ہوں،
گناہوں سے بچنے والے ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو برائی لائے گا تو جنہوں نے برے اعمال کیے انہیں ویسے ہی بدلہ ملے گا جو وہ اعمال کرتے تھے۔ یہ موضوع بار بار آیا، نیکی کا اجر بڑھا کر ملے گا، بدی کی سزا اتنی جتنا کہ بندے نے بدی کمائی ہوگی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس اللہ نے قرآن کریم کے احکام کو آپ پر فرض فرمایا ہے وہ آپ کو ضرور لوٹنے کی جگہ واپس لے آئے گا۔ اللہ نے حضور پر قرآن کو فرض کیا ہے، یعنی لازم کیا ہے، تو قرآن کے پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، قرآن کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرنا بھی فرض اوبلیگیٹری ہے۔ کچھ احکام انفرادی زندگی سے متعلق فوراً عمل کرنا ہے، کچھ احکام اجتماعی زندگی سے متعلق ان کے نفاذ کی ہمیں جد و جہد کرنی ہے، جس کے لیے امت ختم نبوت کے بعد کھڑی کی گئی۔ بہرحال جس اللہ نے آپ پر اس قرآن کو فرض کیا، اس کے احکام کو لازم کیا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو ضرور لوٹنے کی جگہ واپس لے آئے گا۔ معاد لوٹنے کی جگہ کو کہتے دو معنی۔ حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے میں مجبور کیا جائے گا، اللہ حضور کو واپس مکہ مکرمہ لائے گا اور فتح ملے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور دوسرا، آخرت کی طرف اللہ لوٹائے گا یقیناً، اور وہاں حضور کے لیے مقام محمود بھی ہے، اور بڑے فضائل اور بڑے مقامات اور درجات حضور کے لیے جو اللہ نے طے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دونوں مفہوم فتح مکہ کے تعلق سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بیان ہوئے ہیں۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور آپ کو امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے مگر آپ کے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا اور اللہ نے قرآن آپ کو عطا فرمایا۔ یہ مشرکین مکہ کو بھی سنایا جا رہا ہے جو کہ انکار کر رہے تھے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار مت بنیے گا۔ حضور سے خطاب ہے، مشرکین کو سنایا جا رہا ہے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور خیال رہے وہ آپ کو اللہ کی آیات سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل ہو چکی ہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ لوگوں کو اے نبی علیہ السلام اپنے رب کی طرف بلائیے، یعنی دعوت دیجیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ اے مخاطب تم کسی اور معبود کی پوجا نہ کرو۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس اللہ کی ذات کے۔ سورہ الرحمن میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گی ذات آپ کے رب ذو الجلال والاکرام کی۔ وہی بات یہاں پر ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی سوائے اس کی ذات کے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حکم یعنی اختیار ہے، اور اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف تمہیں واپس کیا جائے گا یعنی لوٹایا جائے گا۔ سورہ قصص الحمدللہ مکمل ہوئی۔